الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے منتخب نصاب کا مطالعہ شروع کرنا۔ آج انٹروڈکٹری کلاس ہے تو ہم اس کو کچھ کم ہی رکھیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے آج اس کا ایک تاریخی پس منظر کی طرح بات کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو منتخب نصاب مرتب کیا گیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، ہم نے بس انہی دو ڈائمینشنز کو آج تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے۔ منتخب نصاب یہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا مرتب کردہ ہے۔ تاریخی پس منظر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا ہے کہ ان کے فہم قرآن کے دور کا یہ جو آغاز ہے یہ 15 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، اور اس کا ذریعہ بنا مولانا مودودی رحمہ اللہ کا تفہیم القرآن۔ یہ 1947 کی بات ہے، مطلب پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جب میٹرک کر چکے تھے ڈاکٹر صاحب اور انہوں نے یہ قرآن کا مطالعہ شروع کیا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ سن 51-52 میں فکر فراہی کے ساتھ ان کا تعارف ہوا، اور وہ یوں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب ان دنوں اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کے ناظم تھے، بعد میں وہ پنجاب کے بھی ناظم بنے۔ اب 51-52 کی بات ہے کہ انہوں نے طلباء کے لیے 15 روزہ تربیت گاہیں رکھی۔ ایک تربیت گاہ سن 51 میں رکھی، ایک تربیت گاہ سن 52 میں منعقد کی، اور اس میں مولانا اصلاحی صاحب نے قرآن کے کچھ منتخب حصوں کا مطالعہ کرایا، اور یہی سے منتخب نصاب یہ جو ہم پڑھیں گے، یہ جو ڈاکٹر صاحب کا مرتب ہے، اس کا ایک بلو پرنٹ تیار ہونا شروع ہو گیا۔ اس 15 روزہ تربیت گاہ کے لیے اصلاحی صاحب نے قرآن کے کچھ ایسے حصوں کا انتخاب کیا تھا جن سے طلباء کو قرآن مجید کا مدعا سمجھنے میں آسانی ہو، ان پہ واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کا مدعا کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور اس کی کنسٹرکشن کچھ یوں تھی، یعنی کہ جو مولانا اصلاحی صاحب کا منتخب نصاب تھا، اس کی کنسٹرکشن انہوں نے کچھ ایسے رکھی تھی کہ نمبر 1، انفرادی سیرت اور کردار کے ضمن میں ہدایات کے لیے سورہ لقمان کا رکوع نمبر 2 اور الفرقان کا آخری رکوع۔ دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کے عائلی زندگی سے متعلق جو ہدایات ہیں اس ضمن میں سورہ تحریم۔ تیسرے نمبر پر ملی زندگی کے اصول پر مشتمل سورہ حجرات۔ چوتھے نمبر پر اقامت دین اور اس کے لیے جہاد و قتال کے ضمن میں سورہ صف۔ اور پھر اس راہ میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں استقامت کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں، کیا چیزیں ضروری ہے، اس ضمن میں سورہ عنکبوت۔ یعنی کہ 4 صورتیں اور 2 رکوع۔ یہ اصلاحی صاحب کا منتخب نصاب تھا، اور یہ در حقیقت فکر فراہی سے اخذ کیا گیا تھا۔ اب فکر فراہی کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ فکر فراہی کی جو 3 خصوصیات ہیں اس کو ذہن میں مستحضر رہنا چاہیے۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نظم قرآن پر زور، یعنی کہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ باہم مربوط ہے آپس میں۔ آیات جب مل کر سورت بناتی ہے تو سورت کا ایک عمود یا سورت کا ایک کلائمیکس واضح ہو جاتا ہے، ایک مرکزی مضمون واضح ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہار اوبیسلی موتیوں سے بنتا ہے، لیکن وہ موتی ایک دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں، ایک ڈور میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر سورت ایک ڈور کی یہ فراہی صاحب اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آیات اس ڈور کے ساتھ منسلک ہے۔ بہرحال مطلب یہ یاد رکھیں کہ ہر آیت قرآن کی اپنی جگہ حکمت، علم اور ہدایت کا ایک موتی ہے۔ البتہ جو ترتیب قائم ہوتی ہے اس ڈور میں پروئے جانے کے بعد، ڈور سے مراد کیا ہے؟ سورت۔ یہ آیات جب سورت میں پروئی جاتی ہے تو اس سے ان آیات کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ حسن معنوی جو سورت کے ربط کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے فکر فراہی کی۔ دوسری خصوصیت وہ یہ کہ قرآن مجید کے کچھ مخصوص اسالیب ہیں، اور ان کو اگر سمجھا نہ جائے تو انسان قدم قدم پر
ٹھوکرے کھاتا ہے، الجھتا رہتا ہے. اور ہر زبان کے اپنے کچھ اسالیب ہوتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو عربی زبان کی بھی یہ خوبی ہے کہ اس کے اپنے کچھ مخصوص اسالیب ہے جن کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. نہیں سمجھیں گے تو قرآن کا مزاج سمجھ میں نہیں آئے گا. تیسری خصوصیت اور اہم ترین خصوصیت جو فکر فراہی کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کا ایک فکری فطری طرز استدلال ہے. یعنی قرآن کی جو اہم حقائق ہے اس پر دلیل منطق سے نہیں دیتا بلکہ فطرت کو بناتا ہے. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو قرآن کا طرز استدلال ہے یہ منطقی نہیں ہے، فلسفیانہ نہیں ہے یا مناظرانہ نہیں ہے، یہ فطری طرز استدلال ہے. اس کو ہم کیسے سمجھے کہ فطرت انسان کے اندر بہرحال کچھ بدیہیات موجود ہیں. قرآن ان پر استدلال کی بنیاد بناتے ہوئے بات کو آگے لے کے جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب اس آیت کو اگر دیکھیں تو منطق تو ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتا سوائے پیدا ہونے یا مرنے کے. اب پیدائش سے پہلے اور مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ چونکہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ہمارے حواس کے مشاہدے میں نہیں ہے، تو منطق ان کو تسلیم نہیں کرتا. اب فلسفے کی بات کر لیں تو فلسفے کی بنیاد ہی منطق ہے. تو جب منطق نے ایک بات کو رد کر دیا تو فلسفے کا کوئی سوال ہی نہیں. البتہ یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے یہ ہماری فطرت کو اپیل کرتا ہے. پیدائش سے پہلے کے واقعات، عہد الست، یہ اس پہ ہماری فطرت گواہی دیتا ہے کہ مطلب بات کچھ ایسی ہی لگتی ہے. اسی طرح مرنے کے بعد جو ہوگا، بعد سے بعد الموت کے جو واقعات اور حالات قرآن مجید نے بیان کیے اس پہ بھی ہماری فطرت گواہی دیتا ہے. ہمارے اندر سے ایک بات نکلتی ہے کہ ہونا کچھ ایسے ہی چاہیے، ایسا ہی لگتا ہے. اور یہ گواہی اندر سے کیوں ملتی ہے؟ یہ اندر ہماری جو مورل لا کار فرما ہے. کون سا مورل لا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کا نتیجہ قیامت کی صورت میں ہی کرنا چاہیے. یہ ہماری فطرت اس میں. کیوں؟ مورل لا اس دنیا میں اپلیکیبل نہیں، یہاں پہ فزیکل لا اپلیکیبل ہے. آپ چھت سے چھلانگ لگائیں تو ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں. آپ جھوٹ بولے زبان کے چالا نہیں نکلتا، حرام کھائے پیٹ خراب نہیں ہوتا. تو مورل لا یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہے. اب مورل لا اپلیکیبل تو نہیں ہے لیکن اس کا ہمارے اندر موجود ہونا اس بات پہ گواہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور وہ اوبیسلی قیامت کی صورت میں ہی ہونا چاہیے. تو یہ بہت بہرحال امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذہن میں مستحضر رہنا چاہیے. یہ 3 خصوصیات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی فکر فراہی کے. اس کے مقابلے میں آپ اگر مودودی صاحب کی تصنیف کا انداز دیکھیں تو ان کا انداز یہ ہے کہ وہ قرآن کے کسی مضمون کو اٹھاتے ہیں، پھر یہ ہے کہ اس کا تانا بانا مصنف نے اپنے ذہن میں قائم کر دیا اور پھر دلیل کے طور پر قرآن کی کچھ آیات پیش کی جاتی ہے. یعنی کہ قرآن سے استشہاد تو ہے لیکن ثانوی درجے میں ہے. باقی جو مضمون کا تانا بانا ہے وہ مصنف خود اپنے فکر سے بناتا ہے، اپنے ذہن. دوسری طرف اصلاحی صاحب کا جو انداز ہے وہ قرآن مجید کو بیس بنا کر ہی اس سے استنباط کرتے ہوئے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب منتخب نصاب کو مرتب کرنے میں ان عوامل کا ایک اہم کردار رہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب خود بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو منتخب نصاب مرتب کرنا، اس میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحم اللہ، ان کا ترجمہ قرآن نے. اور اس کی خاصیت کیا ہے کہ اس میں ایمان کی جو داخلی اور خارجی ثمرات و برکات ہے اس کا ایک عکس موجود ہے ان کے ترجمے میں. یعنی کہ مودودی صاحب کا انداز ایک تحریکی یا انقلابی آپ سمجھ، اصلاحی صاحب کا انداز مائکروسکوپک، الفاظ اور آیات کے مابین ربط کو تلاش کرنا ذرا عقل کے دوڑے یعنی کہ دوڑانے پڑتے ہیں. جبکہ شیخ الہند صاحب کا انداز کیا ہے؟ روح و ریحان و جنت نعیم، یعنی کہ سلف صالح کی خوشبو آپ کو آتی ہے ان کے تصانیف میں سے. ایمان کے داخلی وہ خارجی ثمرات جو ہوتے ہیں، ان کے جو برکات ہوتے ہیں، اس کی چاشنی ان کے مطلب تصانیف میں آپ کو محسوس ہوگی، جس کو عموماً تصوف کا عنوان دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات جو امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کی، وہ یہ کہ یہ جو لفظ ہے تصوف کا، یہ مجہول النسب استعمال ہے. مجہول النسب کس کو کہتے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کس
لفظ سے ڈرائیو کیا گیا ہے یہ لفظ تصوف جو. بہرحال تصوف کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ کہ ایمان کے جو داخلی ثمرات ہیں، ایمان کے وہ برکات جو انسان کے اندرونی احساسات، قلبی کیفیات اور سوچ کے جتنے بھی زاویے ہیں ہمارے انسان کے مختلف زاویے اس پر اثر انداز ہو، جو ایمان کے داخلی اثرات ہیں. یہ اصل میں تصوف کا وہ ہے حقیقت ہے. جیسے کہ توکل اللہ، راضی برضائے رب رہنا، یہ بڑے مشکل بات ہے. جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا، شعوری ایمان نہیں ہوگا، تو راضی برضائے رب رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اللہ کو دل میں حاضر رکھنا، اللہ سے محبت رکھنا، یہ ایمان کے داخلی اثرات ہیں اور اس کے نتائج ہیں جو خارج میں اعمال صالح کی شکل ظاہر ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ کو مانا ہے تو اب اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو ان کی اتباع ضروری ہے، کرنی ہے. لیکن یہ ہوگا کب؟ اصل میں یہ جو میں پوائنٹ واضح کرنا چاہ رہا ہوں یہ تب ہوگا جب ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا. سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگا یہ کچھ نہیں ہوگا. یہ اعمال صالح یہ ان کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا. ہارڈ ویئر تبھی صحیح کام کرتا ہے جب سافٹ ویئر ٹھیک ہو، ورنہ کیا کام کرے گا ہارڈ ویئر. لہٰذا ثابت ہوا کہ ایمان کا جو اولین اثر ہے وہ اصل میں ہمارے سافٹ ویئر پر ہوگا، ہمارے خیالات پر ہوگا، ہمارے دل کے کیفیات پر ہوگا، ہماری فطرت پر ہوگا. تبھی بات بنے گی. کیونکہ اللہ پر توکل، اللہ سے محبت، اللہ کا تقوی اگر یہ نہ ہوگا تو جہاد اور قتال کہاں سے ہوگا؟ اور صبر کیوں کر ہوگا؟ پھر کیوں کوئی صبر کرے گا اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی؟ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ قرآن کے مزاج کو سمجھ کر اپنے مزاج کو اس کے مطابق ہم نے ٹیون کرنا. ہم سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، الیکٹرانک جو چیزیں ہیں خاص کر جو کمپیوٹرز وغیرہ ہے سب کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو کمپیوٹر کو آپ اپنے مزاج کے مطابق ٹیون کرتے ہیں، تبھی آپ کمپیوٹر کے ساتھ اپنا جو بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ کر. تو ہمیں قرآن کو حلق سے نیچے اتارنا پڑے گا، بہرحال دل میں اس کو پیوست کرنا پڑے گا، تبھی کوئی بات بنے گی. جو بڑا زبردست شعر ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشا. تو اس کو حلق سے بہرحال اتارنا قرآن، اور اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا. تو بہرحال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کا وہ فہم قرآن جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منتخب نصاب انہوں نے مرتب کر لی. یہ تقریباً 14 برس میں انہوں نے مرتب کی ہے. 51 سے شروع ہوا 65 تک، یہ 14 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ منتخب نصاب ہوتے ہوتے اپنی ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا اس تکمیلی شکل میں پہنچا. کس تکمیلی شکل میں؟ جس کو ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے. اچھا، یہ تو کچھ تاریخ پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ جو منتخب نصاب ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کے غرض و مقاصد کیا ہے. نصاب میں قرآن کے جو مقامات، اس میں آیات بھی شامل ہیں، اس میں صورتیں بھی شامل ہیں، یہ جو شامل کیے گئے ہیں منتخب نصاب میں، ان کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے؟ مطلب ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر کیا تھا، یہ انہوں نے خود بیان کیا ہے. وہ یہ کہ یہ واضح ہو جائے کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے، مطالبات دین کیا ہے، ایک مسلمان کے دینی فرائض کیا ہے، مطلب وہ کم از کم کیا لوازم ہے، وہ کم از کم کیا شرائط ہے جس کو پورا کر کے ہی انسان اللہ کے عفو و درگزر کا مستحق بن سکتا ہے، مغفرت کا امیدوار بن سکتا ہے. اب اس ضمن میں ایک جو انتہائی اہم نقطہ ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، منتخب نصاب، میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم سب اس سے گزر چکے ہیں، مطلب یہ کوئی پہلے دفعہ نہیں ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ اہم نقطہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا، دوبارہ مستعمل کر لیں کہ سورۃ العصر جو ہے اس منتخب نصاب کی جڑ اور بنیاد کی حیثیت پر، یہی اس کا نقطہ آغاز ہے، یہیں سے منتخب نصاب شروع ہوتا ہے. تفصیلی بات تو بعد میں کرتے ہیں اس پہ. البتہ اس میں ضمناً جو ایک شے ہے وہ سمجھ لے کہ یہ جو منتخب نصاب ہے اس میں خود بخود ایک بات سامنے آ جاتی ہے ضمنی طور پہ. یعنی کہ اصلاً تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا غرض و غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو دین کے مطالبات ہیں وہ ہم پر واضح ہو جائے. لیکن ضمناً کیا ہوتا ہے کہ دین کا ایک جامع تصور بھی سامنے آ جاتا ہے. جب آپ منتخب نصاب سے گزریں گے تو آپ کے سامنے دین کا ایک ہماگیر تصور بھی سامنے آ جائے گا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دین کیا ہے. دین ہے، دین مذہب نہیں ہے. دین زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے، زندگی کے ہر پہلو سے بحث کرتا ہے.
یہ چند رسومات کا نام، چند عقائد کا نام بہرحال نہیں ہے. تو یہ جو جامع اور ہمگیر تصور ہے دین کا، یہ منتخب نے صاحب انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ دین کا ایک جامع تصور بھی اس کے سامنے خود بخود سامنے آ جائے. اب اس اعتبار سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ اس کی جڑ و بنیاد بنتی ہے سورۃ العصر، وہ اس اعتبار سے بنتی ہے. یہ قرآن مجید ہمارا ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو سورۃ العصر کو ہدایت قرآنی کے خلاصے کی حیثیت حاصل ہے. اصل میں اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ام القرآن، یہ اساس القرآن ہے. یہ نام کس نے منتخب کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس صورت میں سورہ فاتحہ، اس کی عظمت و فضیلت جو ہے وہ اس میں کوئی شبہ نہیں. خود قرآن بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سورہ فاتحہ سے متعلق موجود ہیں. اب اس میں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے کہ اس کا اساس القرآن یا ام القرآن ہونا یہ حکمت قرآن کے حوالے سے، سورہ فاتحہ کا اساس یا ام القرآن ہونا یہ حکمت قرآن کے حوالے سے، یعنی دین کی اصل حکمت جو ہے، اس کی جو فلسفیانہ جڑ و بنیاد ہے، یعنی دین اللہ کو کیوں اپنایا جائے. ایک سوال تو اٹھتا ہے نا، اللہ نے جو ایک ضابطہ نظام ہمارے لیے بنا دیا اس کو کیوں ہم فالو کریں. یہ سورہ فاتحہ کے الفاظ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ؟ وہ رب العالمین، میں اس کا بندہ ہوں، میں خطا کار ہوں، وہ رحمان اور رحیم ہے، میں بے راہ روی کا شکار ہوں دنیا کے اس میلے میں، اور وہ صراط مستقیم کا بتانے والا ہے، اس پر چلانے والا ہے. میں اس فانی زندگی اور اس مال و متاع کا خوگر ہوں، جبکہ وہ رب حقیقی زندگی یعنی حیات اخروی کا رستہ دکھاتا ہے. صوف اور سو کے قرآن نے یہ گواہی دے دی ہے کہ ہمارا وجود اللہ کے ہونے پر منحصر ہے. اللہ ہے تو ہمارا وجود. اب حکمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب وہ رب ایسا ہے تو اس کی عبادت ہونی چاہیے. اس اعتبار سے جو مقام سورہ فاتحہ کو حاصل ہے، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں. یہ حکمت کے حوالے سے جو مقام سورہ فاتحہ کو حاصل ہے وہی مقام، یعنی کہ اساس القرآن یا ام القرآن ہونے کی وہی حیثیت سورۃ العصر کو حاصل ہے ہدایت قرآنی کے اعتبار سے. دو باتیں ہوگی، ایک حکمت قرآن ہے، ایک ہدایت قرآن ہے. یعنی کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن کیسے کریں عبادت؟ مطلب ہمیں کیا بتا ہم سے اللہ کس طرح کی عبادت سے. اب اس کے لیے یہ جو سورۃ العصر ہے وہ بنیاد. اب اس کے جو 5 عنوانات آپ کہہ لیں، بلکہ وہ پہلا عنوان سورہ والعصر وہ پہلا عنوان ہے، اس کو تو ذرا چھوڑ دے. بعد کے جو 4 عنوانات ہیں اصل میں یہی وہ اعمال صالح ہے. ایمان لے کے آنا ہے، اعمال صالح کرنے ہیں، پھر یہ ہے کہ حق کے لیے ہم نے کڑا ہونا ہے، اور اس راہ میں پھر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کو برداشت کرنا، اس کے لیے صبر ہے. تو یہی 4 عنوانات، یہ اس کی تشریحات پھر آپ کو قرآن میں جا بتا. مطلب یہ جو ایمان کے مباحث ہیں، جو اعمال صالح کے مباحث ہیں، یہ جو تواصی بالحق کے مباحث ہیں، جو تواصی بالصبر کے مباحث ہیں، قرآن میں جا بجا بکھرے پڑے ہوئے، یہ تشریحات ہیں سورہ عصر کی. یہ ڈاکٹر صاحب کا بہرحال مطلب یہ ان کی ریسرچ ہے کہ یہ جو 5 عنوانات انہوں نے قائم کیے ہیں سورۃ العصر کے، انہوں نے قرار دیا ہے کہ یہ پورے قرآن کی جڑ اور بنیاد ہے. شاہ ولی اللہ رحم اللہ فکر اسلامی کے اعتبار سے ایک جامع شخصیت ہے، اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ ایک جامع شخصیت ہے. ان کی ایک شعراء فاق کتاب ہے الفوز الکبیر، اس میں انہوں نے بھی قرآن کے کچھ عنوانات قائم کیے، لیکن وہ کچھ اور ہیں. مطلب میں صرف یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ذرا واضح ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے جو عنوانات قائم کیے ہیں وہ والے نہیں ہیں جو شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کیے. ضمن ایک اور بات اگر آپ نوٹ کر لیں کہ ویسے غور کریں تو قرآن کی بنیادی طور پہ 4 سطحیں بنتی ہے، یا 4 ڈائمینشنز، آپ اس کو کہیں 4 ڈائمینشنز بن جاتی ہے. اس کی پہلی سطح کیا ہے؟ انسان سازی. لفظ ذرا قابل غور ہے، انسان سازی، اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. یعنی کہ اس حیوان انسان کو
انسان بنانا. وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کریں گے تبھی ہم سے انسان بنے گا. اسفل سافلین سے اوپر اٹھنے کی جو بنیادی قواعد ہیں اس کو فالو کریں گے تبھی ہم انسان بنیں گے. یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں, مستحضر رکھیں اپنے سامنے, کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے نہیں, اس میں کیپیسٹی ہے اشرف المخلوقات بننے کی. اگر اس کیپیسٹی سے ہم فائدہ نہیں لیں گے تو ہم نرے حیوان ہی رہیں گے, بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر. قرآن کے الفاظ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. یہ پہلی ڈائمنشن ہے, انسان سازی. کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیسے نہیں. اس سے ہم اصل میں انسانیت کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں. دوسری ڈائمنشن یا دوسری سطح کردار سازی, اخلاقی تعلیمات جو قرآن کی, وہ اعمال جن کو کرنے سے تقوی اور تقرب اللہ کا حصول ہوتا ہے. نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں. یعنی کسی سے مسکرا کر بات کرنا یہ صدقہ ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن نہ مسکرائے تو کوئی گناہ نہیں. اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے, یہ فرض ہے. صدقہ اور خیرات یہ لازم نہیں ہے, نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر دے دے تو کیا ہوگا, کردار کی مضبوطی ہمارے نصیب میں آئے گی, اس کا سبب بنتی ہے. تو اس کو ہم ایمان کہتے ہیں. ویسے مطلب قرآن کے اصطلاح میں اگر دیکھیں, پہلی سطح اسلام کی ہے, دوسری سطح یا دوسری ڈائمنشن ایمان کی ہے, اور پھر تیسری سطح ایمان کو درجہ احسان تک پہنچا. ہمارا ہر عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا اپنے اخلاص اور اپنی محبت سے. یعنی کہ صدقہ 10 روپے کا بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن قرآن قل العفو کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ جو بھی تمہارے ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب دے دو. تو زکوٰۃ فرض ہے, صدقہ آپشنل ہے, اور اللہ کے لیے اپنا تن من دن تج دینا یہ درجہ احسان ہے. تسلیم اور رضا کی خون پیدا کر لینا, ایمان میں حد درجہ محبت, حد درجہ خلوص اور عاجزی پیدا کر لینا. اور چوتھی سطح یا چوتھی ڈائمنشن کہ ان کے آپ کے سامنے میں نے 3 کیفیات رکھی ہے, اسلام, ایمان اور احسان. اب ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے ایک سازگار ماحول باہر آ جائے, عادلانہ نظام, باحیا معاشرہ ہو, اور جائز اور حلال معاش ہو. اب دور حاضر میں جو نظام کار فرما ہے ہمارے معاشرے میں, اس میں تو یہ ہے کہ پہلی سطح یعنی کہ اسلام پر قائم رہنا ممکن نہیں رہا. آپ غور کریں تو ہمارا سانس, ہماری بوٹی, ہمارا گونٹ سود سے پراگندہ ہے. تو اس میں ایمان کا درجہ اور پیرسان کا درجہ حاصل کر لینا یہ ناممکنات والی بات. یہ کیسے ممکن ہوگا, نہیں ہو سکتا. اس کے لیے قرآن کی بلند ترین سطح ہے وہ چھوٹی سطح ڈائمنشن جو میں کہہ رہا ہوں, کہ قرآن کا جو سیاسی تحریک اور انقلابی پہلو یا جو ڈائمنشن کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محبت سے اجالا کر دے. اب اللہ کے دین کی سرفرازی ہماری زندگی کا مقصد بن گیا, اس کی جو سب سے بلند ترین ڈائمنشن. اچھا, منتخب نصاب یہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, قرآن کے ان 4 ڈائمنشنز کو بھی واضح کر دیتا ہے, اور اس کا بھی جامع خلاصہ سورۃ العصر ہی پیش کرتا ہے. آپ کے سامنے میں نے یہ 4 ڈائمنشنز رکھی ہیں. ابھی ہم منتخب نصاب پڑھیں گے جس کا آغاز سورۃ العصر سے ہم نے کرنا, تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ 4 ڈائمنشنز بھی واضح ہو جاتی ہے منتخب نصاب پڑھنے سے. البتہ بات یہ ہو رہی تھی کہ 5 یہ جو قرآن کے جتنے بھی مضامین ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب نے 5 عنوانات کے تحت جمع کیا ہے. وہ کیسے, آپ غور کریں. سورۃ العصر کا آغاز ہوتا ہے کس سے, ایک قسم سے ہوتا ہے والعصر. عصر کہتے ہیں زمانے کو. اب قرآن مجید میں اس حوالہ سے بہت سارے تاریخی واقعات موجود ہیں, حالات موجود ہیں, بہت سارے انبیاء, بہت سارے رسولوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ زمانے کی جو چادر تنی ہوئی, یہ تو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے. عہد الست بھی اسی زمانے کا واقعہ ہے, بگ بینگ کا واقعہ بھی اسی زمانے میں رونما ہوا. پھر یہ ہے کہ قیامت کے بعد جو چیزیں برپا, جو حالات برپا ہونا ہے, وہ بھی اسی زمانے کا ایکسپین ہے, اسی زمانے کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. وہ زمانے سے کوئی نکلی ہوئی چیز نہیں ہے. یہ سب قرآن نے بیان کیا, اور ان سب کو لفظ العصر کے عنوان کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے. پھر دوسرا انما الا الذین آمنوا, دوسرا عنوان کیا ہے, ایمان کا. قرآن میں ایمان کے مباحث موجود ہیں. ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, اس پر استدلال, شرک کا ابطال, نبوت اور رسالت کا اثبات, وحی کا اثبات. یہ تمام مباحث عنوان یہ ایمان کے عنوان کے تحت
جمع ہو جائیں گے۔ پھر عمل صالح ہیں، تو عمل صالح کے مباحث بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اوامر و نواہی ہے، شریعت ہے، پھر اخلاقیات میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اس میں یہ ہے کہ بنیادی اخلاقیات بھی ہیں، اور یہ جو اخلاقیات فاضلہ ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اور جو چوتھا عنوان بنتا ہے وہ تواصی بالحق کا بنتا ہے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ، انذار و تبشیر، شہادت علی الناس۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا، اقامت دین کے لیے خود کو پیش کرنا، اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کے لیے لگانا۔ یہ سب مباحث تواصی بالحق کے عنوان کے تحت آ جائیں گے۔ اور پھر آخری مرحلہ وہ یہ کہ حق پر کڑے ہونا ہے، اور چلنے کے لیے صبر و مصابرت کا رویہ اختیار کرنا ہے، مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، فی سبیل اللہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھنی ہے، استقامت اس کو کہتے ہیں۔ یہ تمام مضامین تواصی بالصبر کے تحت آ جائیں گے۔ اب اس اعتبار سے قرآن مجید کا جامع ترین انڈیکس اگر میں کہوں سورہ عصر ہے، بالفاظ دیگر سورہ عصر ہی کی تشریح اور تفصیل پر پورا قرآن مشتمل ہے۔ یہاں پہ امام شافعی رحم اللہ کے دو مشہور اقوال مستحضر کر لے ذرا اپنے ذہن میں۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سے سوائے سورۃ العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کے لیے کفایت کر جاتی، ان کے ہدایت کے لیے یہ صورت ہی کافی ہو جاتی۔ ان کا دوسرا قول ہے لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم، اگر لوگ اس ایک صورت پر تدبر کر لیتے یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ تاثر نہیں قائم ہونا چاہیے کہ قرآن کی باقی جو صورتیں ہیں، جو باقی قرآن ہے اسے کوئی ضرورت نہیں تھی، معاذ اللہ ایسی بات نہیں، قرآن کا کوئی لفظ بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن خود اپنی خصوصیت بیان کرتا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیت پہلے محکم کی گئی، پختہ کی گئی ہے، اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت پروفاؤنڈ بنا دی گئی ہے، ثم فصلت، پھر یہ ہے کہ ان کی تفصیل، ان کی تشریح بیان کر دی گئی ہے۔ تو آپ اس پرسپیکٹو کو ذہن میں رکھیں، وہ جو دو اقوال ہیں ان سے یہ تاثر نہیں بہرحال قائم ہونا چاہیے کہ باقی قرآن کی معاذ اللہ ضرورت نہیں تھی۔ اب اس اعتبار سے یہ جو آپ کے سامنے میں نے ایک بات رکھ دی، سورۃ العصر اس گٹھلی کی مانند جس میں پوٹینشلی پورا درخت موجود ہوتا ہے۔ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت بالقوہ موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ گٹھلی جب زمین میں دبتی ہے، پٹتی ہے، اس کو ماحول میسر آتا ہے تو اس سے دو پتیاں نکلتی ہے، اس سے پودا بنتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ ایک درخت بن جاتا ہے۔ تو گٹھلی اور درخت میں جو نسبت ہے وہی نسبت سورہ عصر اور پورے قرآن کے مابین موجود ہے۔ اب اس اعتبار سے سورۃ العصر ہی کی تفصیل اور تشریح پر یہ منتخب نصاب بھی مشتمل ہے۔ مطلب آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ سورۃ العصر ہے، اس کی تشریح تھوڑی سی اگر ہم کر لیں تو منتخب نصاب بن جاتا ہے، اور اسی کی تشریح مزید کر لیں تو پورا قرآن بن جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے اس پیٹرن پہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو رکھا۔ اچھا، منتخب نصاب کا باقاعدہ آغاز ہم نے اگلی کلاس سے کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے اب آخری اس میں جو منتخب نصاب کی کنسٹرکشن ہے وہ رکھ دیتا ہوں کہ یہ کیسے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز سورۃ العصر سے ہوتا ہے اور یہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ لوازم نجات کا ہے، اور اس میں 4 ایسے مقامات قرآن مجید سے منتخب کیے گئے ہیں جن میں جامعیت کے ساتھ ان چاروں باتوں کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر مباحث ایمان، دوسرا حصہ اس کا مباحث ایمان پر مشتمل ہے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کے ثمرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، داخلی طور پہ کیا نتائج نکلنے چاہیے، خارجی طور پہ کیا نتائج نکلنے چاہیے، آخرت پر ایمان ہے۔ اب یہ سارے مباحث اس دوسرے حصے میں موجود ہے۔ تیسرا حصہ اس کا اعمال صالح کے مباحث پر مشتمل ہے۔ چوتھا حصہ اس کا تواصی بالحق کے مباحث پر مشتمل ہے، جہاد و قتال ہے، مصائب کا مقابلہ کرنا ہے، شرک اور طاغوت کا ابطال کرنا ہے، اور پانچواں حصہ صبر و مصابرت کے مباحث پر مشتمل ہے، یعنی کہ استقامت کیسے ہم نے قائم کرنی ہے، مشکلات میں اپنے موقف پر کیسے ہم نے ڈٹے رہنا ہے۔ یہ سارے مباحث پانچویں حصے میں آ جائیں گے۔ چھٹا حصہ مشتمل ہے ایک ہی صورت پہ، سورۃ الحدید پر،
امت مسلمہ سے خطاب پر قرآن مجید کی یہ جامع ترین صورت ہے. مطلب ڈائریکٹ امت مسلمہ سے جو خطاب ہے اس میں آپ قرآن میں خود دیکھ لیں جتنی جامعیت کے ساتھ اس صورت میں بات کی گئی ہے امت مسلمہ کے ساتھ قرآن مجید میں اور کوئی ایسا حصہ یا اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی گئی. یہ 6 حصے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نے پڑھنے ہیں. اور جس طرح میں نے شروع میں ہی آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ منتخب نے نصاب جب انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم کریں گے تو 2 باتیں بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی. اولاً کیا بات کہ دین کے مطالبات کیا ہیں، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کون سی منیمم لوازم یا شرائط ہے جن کو پورا کر کے ہی ہم اللہ کی درگزر و رفع کا مستحق بن سکتے ہیں. دوسری ضمناً ایک بات واضح ہو جائے گی، دین کا ایک ہماگیر یا جامع تصور کہ دین بہرحال مذہب نہیں ہے، چند رسومات چند عقائد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر گوشے سے بات کرتے ہیں. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ اگلی کلاس سے ہم باقاعدہ منتخب نصاب یعنی کہ سورۃ العصر کا آغاز کر دیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر